جب رقص کو صرف جسم کی نمائش اور بیہودہ حرکات تک ہی محدود کر دیا جائے تو وہ فن نہیں رہتا، وہ فحاشی بن جاتا ہے۔ جس ذریعے سے انسان اپنے جذبات، کیفیات اور احساسات کو بغیر لفظوں کے صرف جسم کی حرکات سے بیان کرتا ہے۔ جب رقص کو صرف جسم کی نمائش اور بیہودہ حرکات تک ہی محدود کر دیا جائے تو وہ فن نہیں رہتا، وہ فحاشی بن جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فن کوئی کاروبار نہیں ہے بھائی، فنکار کبھی دکاندار نہیں ہوتا۔ یہ 3 مہینوں کا وقت، موقع بھی ہے اور آئینہ بھی۔ تو یاد رکھیے، وہی سینئرز آج بھی موجود ہیں، پھر وہ آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ کہ ڈرامہ کیسے تخلیق ہوتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں حسن مراد۔ رقص اذا کی شاعری ہے، یعنی رقص میں شاعری جیسی لطافت پائی جاتی ہے۔ رقص شاعری کی طرح آپ کے احساس کو منور کرتا ہے، جذبات کو بالیدگی بخشتا ہے، حواس کو تر و تازہ کرتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے تھیٹر میں رقص ازائے شاعری رہا ہی نہیں، بلکہ ازا کی ہزلیات بن گیا ہے۔ جیسے ہزلیات میں ردیف، قافیہ، وزن اور ردھم تو موجود ہوتے ہیں، لیکن زبان غلیظ ترین خیال پیش کرتی ہے۔ یہی حال ہمارے ہاں رقص کا ہے، جو شاعری نہیں، ہزلیات ہے۔ حالانکہ رقص ایک ایسا ذریعہ ہے جس ذریعے سے انسان اپنے جذبات، کیفیات اور احساسات کو بغیر لفظوں کے صرف جسم کی حرکات سے بیان کرتا ہے۔ رقص میں ایک خاص جادو ہوتا ہے، جیسے خاموشی کے اندر بھی ایک گونج ہو، جیسے کوئی خوبصورت شاعری جو دل کو چھو لینے پہ فائز ہو۔ اس میں ردھم، توازن، اظہار اور ایک فنی سچائی ہوتی ہے۔ فنکار جب مکمل توجہ، محنت اور دل کے جذبے سے رقص کرتا ہے تو دیکھنے والوں کو ایک الگ ہی دنیا میں لے جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض اوقات اسی خوبصورت فن کو ایسی شکل دے دی جاتی ہے جس سے اس کی سچائی اور روح مر جاتی ہے۔ جب رقص کو صرف جسم کی نمائش اور بیہودہ حرکات تک ہی محدود کر دیا جائے تو وہ فن نہیں رہتا، وہ فحاشی بن جاتا ہے۔ ایسی فحاشی جو دل کو متاثر کرنے کی بجائے آنکھوں کو شرمندہ کر دیتی ہے۔ رقص اگر مقصد اور پیغام سے خالی ہو، اگر اس میں تہذیب اور سلیقہ نہ ہو تو وہ سفلی جذبات بھڑکانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، جسے شاید کچھ لوگ دیکھ کر واہ واہ بھی کرتے ہیں، تالیاں بھی بجاتے ہیں، لیکن دل کے اندر سے کوئی تاثر نہیں ابھرتا۔ ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ فلم میں بھی تو رقص ہوتا ہے، تھیٹر میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھئی، تھیٹر کا ماحول فلم سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ سٹیج پر سب کچھ لائیو ہوتا ہے۔ ہر اداکار کی ہر حرکت، ہر اشارہ، ہر زاویہ ناظرین کی براہ راست نظر میں ہوتا ہے۔ اس لیے تھیٹر میں فن کی سچائی بہت اہم ہوتی ہے۔ اگر کوئی فنکار اس سٹیج پہ کھڑے ہو کر بیہودہ انداز میں رقص کرے تو وہ صرف اپنا وقار ہی نہیں گراتا، بلکہ سٹیج کے تقدس کو بھی پامال کر دیتا ہے اور تھیٹر کی بدنامی کا باعث بھی بنتا ہے۔ سٹیج پہ بھونڈے اور بھدے انداز سے ناچتی عورت انسان کے اندر چھپے کسی وحشی ہی کو پسند آ سکتی ہے، کیونکہ یہ حرکات و سکنات اس کے سفلی جذبات کو تسکین پہنچاتی ہے۔ لیکن فن صرف چند لمحاتی خوشی کا نام نہیں ہے، بلکہ دلوں کو چھو لینے اور سوچنے پہ مجبور کرنے اور معاشرے کو بہتر بنانے کا ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ جب ہم فن کو صرف جسم کی نمائش بنا دیں تو وہ اپنی روح کھو دیتا ہے۔ فن کی اصل طاقت اس کی شرافت اور گہرائی میں ہے، نہ کہ چمکدار تنگ کپڑوں، لچکتی کمر یا بیہودہ حرکات میں۔ تھیٹر کے اداکاروں اور ہدایت کاروں کو سوچنا ہوگا کہ ان کا مقصد صرف لوگوں کو ہنسانا یا تالیاں وصول کرنا نہیں، بلکہ دل جیتنا اور سوچ کو بدلنا بھی ہے۔
हाँ, एक और बात, हाल ही में हमारे एक फ़नकार ने अपने सीनियर्स को चैलेंज किया और ये कहा कि हम गाने के साथ अपनी दुकानदारी को बेहतर कर लेंगे, और सीनियर्स से ये कहा गया कि भई आप हमारी दुकान को ठोकरें नहीं मारें, आप अलहदा अपनी दुकान बना लें। अगर हम में दम होगा तो हमारी दुकान चलेगी, अगर आप में दम हुआ तो आपकी चलेगी। अच्छा, ये अल्फाज सुनकर पहला तासुर ये बनता है कि इरादा शायद ठीक हो, जज्बा भी ठीक हो, हौसला भी हो, मगर फ़न सिर्फ जज्बे का नहीं, समझ और सलीके का भी खेल है। और दूसरी बात ये है कि फ़न कोई कारोबार नहीं है भाई, फ़नकार कभी दुकानदार नहीं होता। फ़न तो एक एहसास होता है, एक पैगाम होता है जो दिलों को छूता है और रूह में उतरता है। फ़न का रास्ता रियाज़त से और सीखने से है, और ये एहतराम से गुज़रता है, ख़ास तौर पर उनके एहतराम से जो आपसे पहले इस राह पर चल चुके हों। अब हुकूमत पंजाब ने स्टेज के सुधार के लिए 3 माह का वक्त दिया है। ये 3 महीनों का वक्त मौका भी है और आईना भी। हम दिल से दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। मेरे मुंह में खाक, अगर इन 3 महीनों में भी गाने के साथ भी स्टेज ठीक ना हो पाया तो याद रखिए वही सीनियर्स आज भी मौजूद हैं, और इंशाअल्लाह ताला 3 माह बाद भी यही मौजूद होंगे। फिर वो आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह कि ड्रामा कैसे तख्लीक होता है, कैसे दिलों में उतरता है, कैसे फ़नकार फ़न से पहचाना जाता है, शोर से नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए।